آج مدنی بننے تیار ہیں. آج جو مقابلہ ہے پیچھے سے شروع کریں گے. احمد رضا کو مائک دے دیں. یہاں سے ہمارے کاشف، دیکھو اب نام بھی کچھ کچھ یاد ہونے لگ گئے، کاشف کو دے دیں. اسکور بورڈ پہلے دکھائیے جناب ہمیں. جی ہمارے سفیان اتاری ہیں 12 نمبر پر، شجاع اتاری ہیں 12 پر، اور سعد اتاری ہیں 14 پر، اسماعیل اتاری ہیں 14 پر. اب دیکھتے ہیں، اور کاشف اتاری بھی ہیں 14 پر. آج دیکھتے ہیں کتنے مدنی منع ہم سے جدا ہوتے ہیں. احمد رضا، پہلا سوال، سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ مقرر کی اور اس کو محرم میں جاری کیا. محرم سے جاری کیا. تاریخ اور ہجری جاری کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اب سوال ہے کاشف سے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 3 آپشن بھی دیں گے آپ کو. 4 روز، 4 دن اور 3 راتیں، یا 3 روز. غار ثور میں کتنے دن روز ٹھہرنے کے بعد میرے آقا مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 3 روز. آپشن آپ کے پاس 2 اور بھی تھے، 4 روز، 3 روز، اور تیسرا آپشن تھا 4 دن اور 3 راتیں. کل بھی آپ سے غلطی ہوئی تھی. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے سلسلے میں جا رہے تھے. ایک بھی غلطی شاید نہیں کی تھی. کل پہلی غلطی ہوئی تھی. آج آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. کاشف جو ہیں ان کی تھوڑی سانس اٹک گئی تھی، لیکن اب سانس میں سانس آ گئی ہے. جی بیٹا، رمیز نام ہے آپ کا. آپ کا نام؟ محمد حسن رضا. حسن رضا اتاری. حسن رضا سے سوال کریں گے. ایک شعر سنانا ہے آپ نے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے نعت خواں سنا دے بھائی ہمیں اگر ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو میں نے یہاں کے طلباء سے، مدنی منوں سے نہیں بلکہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں سے کرنا ہے. وہ کون سا وقت ہوگا جب کوئی بھی بے پڑھا نہیں ہوگا بلکہ سب لوگ تحریر پڑھ لیں گے؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تحریر پڑھ لیں گے. وہ کون سا وقت ہوگا جب کوئی بے پڑھا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے بیرون ملک سے آئے ہوئے متقفین اسلامی بھائیوں سے. وسیم اتاری کویت سے حاضر ہوا ہوں. جی وسیم بھائی، یہ محشر کے وقت میں سب پڑھے لکھے ہوں گے. کب، کس وقت؟ محشر کے وقت. کوئی محشر کے وقت کوئی ایسا یوم حساب کے وقت. جی نامہ اعمال جب دیا جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے نا کہ نامہ اعمال کہا جائے گا پڑھ کر سناؤ. بے پڑھا ہوگا تو کیسے پڑھے گا؟ اللہ کی شان ہے کہ اس وقت سب پڑھے، یعنی پڑھنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ نامہ اعمال ان کو پڑھنے کو کہا جائے گا. جواب ان کا درست ہے. انہیں تحفہ دے دیں، مگر اب اللہ سے ایک دعا ضرور کرتے ہیں کہ یقیناً کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، بلا حساب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. رمضان کے مبارک ایام ہیں، ہم رب سے دعا کرتے ہیں عشرہ رحمت، اور آج تو رحمت الہی کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنتے ہیں نعت خواں سے. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق
ستارے خطا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال بہت انٹرسٹنگ ہے اور اب دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. نام بتائیں گے بیٹا آپ اپنا؟ محمد رمیز اتاری. رمیز آپ ہیں. اچھا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی اقتداء میں نبی پاک نے نماز ادا کی. وہ امامت کر رہے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب، مدنی منع شجاع، شجاع نام ہے نا آپ کا؟ چلے جناب شجاع بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیں جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ. سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ اس مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت. ہمیں تو مسلمانوں کے جنازوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر شرکت کرنی چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. ہو سکے تو جنازے کو کاندھا بھی دینا چاہیے، سنت کے مطابق کاندھا دیں. سبحان اللہ، روایتوں میں علماء نے لکھا کہ جو مسلمان کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے تو ہر قدم پر، یعنی جو جنازے کو کاندھا دے کر وہ چلتا ہے، ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. تو 40 قدم چلنا چاہیے، 10 قدم چاروں کناروں پر، پہلے سیدھے ہاتھ، پھر الٹے ہاتھ، پھر سیدھے پیر کی طرف، پھر الٹے پیر کی طرف. ایک عجیب روایت بن گئی ہے، جیسے جنازے کو کاندھا دے تو آواز لگانے والے آواز لگاتے 2 قدم چلیے. بھائی 2 قدم نہ چلیں، 10 قدم چلیں، تاکہ 10 کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اب باری اگلے مدنی منع کی ہے. نام بتائیں گے؟ محمد حماد اتاری. حماد اتاری. چلے، نامہ اعمال کی بات ہوئی تھی کہ نامہ اعمال کے وقت سارے ہی پڑھنے والے ہو جائیں گے، مگر نامہ اعمال ہوگا کس زبان میں؟ عربی. عربی زبان میں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. 6 مدنی منوں سے سوال ہو گئے ہیں. اب 7ویں مدنی منع سے سوال ہوگا. جناب مدنی منع تیار ہیں؟ چلے جناب، مدنی منع اب نام بتائیں گے اپنا؟ محمد منظور اتاری. محمد منظور اتاری. کیا روزے سے صحت بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، روزے سے صحت بھی ملتی ہے. روزے میں اگر روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے تو اس میں صحت بھی ملتی ہے اور عظیم درجات بھی بلند ہوتے ہیں. جی جناب، بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں. نہیں جناب، روزہ رکھیے، صحت ملتی ہے، انشاءاللہ صحت اچھی ہو جاتی ہے. سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو ہمیں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کریں. پیر شریف کا روزہ سنت ہے، ہو سکے تو پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی مدینہ منورہ میں اگر آپ پیر والے دن جائیں یا جمعرات کو جائیں تو مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ افطار کے دسترخوان بچھتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں. اہل مدینہ کا یہ انداز ہے اور اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. مدنی انعامات کے ذریعے ہمیں بھی پیر شریف کے روزے کی ترغیب ملی ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو نفلی روزے رکھنا بھی نصیب فرمائے. چلے جناب، سعد بھائی تیار ہیں آپ؟ شعر سنائیں گے آپ. رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کہیں رخ نہ ہو پاؤں میری گناہوں کی کا یا رب، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب. چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. رہے بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ
चले जनाब, अगले बदरी मुन्ने नाम बताएंगे जी आप। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। मोहम्मद सुफियान, बताइए वुज़ू के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ठीक है। चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जनाब 4 फ़राइज़ हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरा आपसे भी सवाल है, जी हाँ आपसे जो मुझे देख रहे हैं, कि आपको 4 फ़राइज़ वुज़ू के आते हैं? हम रोज़ाना वुज़ू करते हैं, अगर वुज़ू ही ठीक नहीं तो नमाज कैसे ठीक होगी? इल्म दीन सीखिए। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब ज़ाहिर है सिर्फ फ़राइज़ बताने से तरीका तो नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आप मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, एक किताब का नाम भी बता देता हूँ, नमाज के अहकाम, उसको हासिल कर लीजिए। कई ज़बानों में उसका ट्रांसलेट भी हो चुका है। पढ़िए और सीखिए कि कैसे वुज़ू करना है, कैसे गुस्ल करना है, कैसे नमाज़ पढ़नी है। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पैर जो है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, मदनी मुन्ने नाम बताएंगे। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। मोहम्मद इस्माइल, बंदा छोटा आवाज़ बड़ी। जनाब बताइए हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? हकीमुल उम्मत। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। गौर कर लीजिए, आला हजरत को तो नहीं कहा जाता, मुफ्ती सरदार अहमद साहब को तो नहीं कहा जाता, मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा आज़मी साहब को तो नहीं कहा जाता। आपने कहा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। यही ठीक है जवाब? पक्की बात है? चले कह रहे हो पक्की बात, तो वाकई पक्की बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, जुनेद से सवाल करेंगे। जुनेद से शेर सुनते हैं, ठीक है? मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, कोई इशारा नहीं देगा किसी को, सिर्फ खुद ही जवाब देना है। मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, इसी में उम्र गुज़र जाए या खुदा या रब। गलती हो गई है, हमारे जुनेद से गलती होती नहीं है मगर आज हो गई है, और इसी का नाम मदनी आजमाइश है। अगर हमारे नातख़्वां सुनाएं हमें ये प्यारा सा शेर। मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, इसी में उम्र गुज़र जाए या खुदा या रब। मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, मदीने जाएं फिर आएं दोबारा फिर जाएं, इसी में उम्र गुज़र जाए या खुदा या रब, इसी में उम्र गुज़र जाए या खुदा या रब। चले जनाब, अब बारी है अब्दुल्ला की। आखिरी सवाल है आज के मदनी आजमाइश का। अब्दुल्ला ये बताएं कि हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अमीन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम आलिम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अमीन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आलिम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का आलिम ज़मीन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अमीन होता है। ज़मीन में आलिम जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अमीन होता है। क्या बात है उलमा के फ़ज़ाइल की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत शानदार जवाबात, बहुत प्यारी मालूमात हम सबको हासिल हो रही है। उम्मीद है कि बदरी चल के नाज़रीन इन मालूमात को लिख भी रहे होंगे, इसकी बरकतें भी लूट रहे होंगे। अब जनाब चलते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। पहले 4 मदनी मुन्ने तो सेफ जोन में हैं। सब ने 18 नंबर ले लिए हैं, अब्दुल्ला ने भी 18 ले लिए हैं, रमीज़ अत्तारी ने भी 18 ले लिए हैं। अब 14 हैं सुफियान के, शुजा अत्तारी के 12 हैं, और साद अत्तारी, इस्माइल अत्तारी, जुनेद अत्तारी और काशिफ अत्तारी के भी 16-16 हैं।
آج دیکھتے ہیں ہم کتنوں کو اپنے آپ سے جدا کرتے ہیں، لیکن پہلے چلتے ہیں سچے واقعے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات کریں گے کہ ایک ایسی ہستی کا، اللہ کے ایک ایسے نبی کا جو 100 برس تک مردہ رہے، یعنی موت کی نیند میں سو گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے 100 برس کے بعد، آفٹر 100 ایئرس۔ یہ کیسے ہوا؟ حضرت عزیر بن شرخیہ، نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں بہت ساری بدعمالیاں ہو گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم روز ہی تقریباً جو واقعات سن رہے ہیں بنی اسرائیل کے ہی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل والے بڑی گڑبڑ کرتے تھے، ہر نبی کی انہوں نے یوں سمجھے بہت سارے انبیاء کی مخالفتیں بھی کیں، کئی بار توبہ کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر ایسا کرتے۔ بے شک اس میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن بہت زیادہ عذابات کی جو فہرست ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہی۔ اب ان پر کیا جو ہے وہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ لوگوں کو، اور 1 لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ یعنی 3 لاکھ لوگوں کا نہیں سمجھے کہ بیڑا غرق کر دیا۔ 1000 تو مار ہی دیے، 1000 ملک سے باہر نکال دیے، 1 لاکھ کو غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی بھی انہی قیدیوں میں سے تھے، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے، ظالم نے کیا کیا، بیت المقدس کو اور پورے شہر کو توڑ پھوڑ کر ختم بسمار کر دیا، بالکل شہر کا ملیہ میٹ کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر اس کی قید سے آزاد ہوئے، اور ایک دراز گوش پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دراز گوش کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلو جی کاشف بتائیں گے۔ گدھے کو۔ ہاں اچھا، گدھے کو دراز گوش کیوں کہتے ہیں؟ گدھا کہتے تھے بھائی، وجہ کوئی ہے؟ دراز گوش کس چیز کا معنی، اس کا معنی کیا ہے دراز گوش؟ ہاں یہ سوال بنا نا۔ چلے بھائی کوئی ہے بیرون ملک والوں میں سے بتائے دراز گوش کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو تو کہتے ہیں، مگر دراز گوش کے معنی کیا ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمت طارق کویت سے۔ جی، لمبے کانوں والا۔ لمبے کانوں والا، گوش کہتے ہیں کانوں کو، اس کے کان لمبے ہوتے ہیں نا، تو دراز گوش۔ تو چلے یہ بھی سیکھنے کو مل گیا، دراز گوش کے معنی کیا ہے؟ لمبے کان۔ ہاں دیکھو پھر پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا اب چلتے ہیں، اب کیا ہوا؟ آپ نے اس دراز گوش کے ساتھ اس شہر کو دیکھا، تو آپ کا شہر تھا، وہیں آپ کی زندگی گزری تھی، آپ بڑے افسردہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف کوئی انسان ہی نہیں ہے، شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے، درختوں پر پھل کر آ کر پکے ہوئے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بڑے آپ حسرت کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ایسی ویرانی کے بعد بھلا اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ بچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا۔ تو اب آپ نے جب کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول کیا، انگوروں کو نچوڑا، اس کا جوس بنایا، وہ جوس پیا، اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا، اور بچے ہوئے انگوروں کا جو جوس تھا، شیرہ تھا، اس کو اپنی مشک میں، یہ پہلے زمانے کا تھرموس ہوتا تھا، مشک کے اندر، مشک بھی کہتے تھے، تو پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ پہلے ہمارے آج سے 15-20 سال پہلے بھی مشکیں اٹھا کر لوگ پانی پلاتے تھے۔ آج بھی میرا خیال ہے غریب علاقوں میں اس طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کر لاتے ہیں، تو مشک اس زمانے سے ہوتی تھی۔ تو مشک میں انہوں نے کیا کیا؟ انگور کا جوس بھر لیا، کچھ پھل جھولی میں رکھے، اپنے گدھے کو مضبوطی سے رسی سے باندھا، اور آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ انسان نارملی تھکا ہوا ہوتا ہے تو 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، آپ کی نیند ہی کی حالت میں وفات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا، چھپا دیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی جو مبارک لاش تھی وہ کسی کو نظر نہیں آئی، آپ کو نظروں سے چھپا دیا۔ اب آپ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، تو ملک فارس کا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ اس ویران بیت المقدس والے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے اب کیا کیا؟ لوگوں کو یہاں بسانا شروع کیا۔ جب شہر خالی تھا تو لوگ لا کر بسائے، گھر بنائے، آباد کیا۔ تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہوا یہ کہ اب یہ نئی نئی عمارتیں بننے لگیں، قسم قسم کے باغات بننے لگے۔ اب اگلے 30 سالوں میں پورا شہر نیا بن گیا، جو شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، نئی بلڈنگیں بن گئیں، نئے گھر بن گئے، نئے باغات بن گئے۔ حضرت عزیر سمجھنے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ اس درخت کے نیچے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عزیر کو 100 سال پورے ہو گئے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا کہ گدھا تو مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی ہیں، ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر جو تھیلے میں رکھے ہوئے پھل تھے وہ بالکل تر و تازہ ہیں۔ آفٹر 100 ایئرس
100 سال کے بعد وہ جو انگور کا جوس اپنی مشک میں رکھا تھا وہ بھی فریش ہے، بالکل سیکھ تھا. تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے. تو آپ کی عمر وہی 40 برس کی تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اس وقت 40 سال کے تھے. 100 سال بعد اٹھے تو 40 سال جیسے ہی تھے. تو اب بڑا یہ بیزک. اب یہاں سے جو واقعی نے ایک نیا ٹرن لیا نا، وہ میں نے بھی جب پڑھا تو حیران ہو گیا. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب آپ سوچنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو اب وہی نازل ہوئی کہ اے عزیر بتاؤ تم یہاں کتنا عرصہ رہے. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے ایسا لگتا ہے صبح سویا تھا، عصر کا وقت ہوا ہے، عصر میں جاگا ہوں. ہم بھی جب سوتے ہیں اٹھتے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کتنی دیر سوئے ہیں. تو ان کو یہی فیل ہوا کہ صبح سویا تھا، عصر کا وقت ہو گیا. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو. اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. آپ نے اپنے گدھے کی طرف نظر دیکھی تو وہ سارا بکھر گیا تھا، مر گیا تھا، گل سڑ گیا تھا. کہا آپ اپنی جھولی میں پھل کو دیکھو. پھل دیکھے تو سارے فریش تھے. تو اب کا عزیر دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر گدھے کو زندہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک وہ بکھری ہڈیاں جو تھیں وہ یکجا ہوئیں اور اس کا ڈھانچہ بنا، اس پر گوشت آیا اور وہ گدھا پورا دوبارہ کھڑا ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، جہاں آپ خود رہتے تھے. تو آپ کسی نے آپ کو نہیں پہچانا. اچھا آپ بھی کسی کو نہیں پہچان رہے تھے. ظاہر ہے وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے تھے، نئے لوگ آ گئے تھے. اب کوئی نہیں پہچانتا تھا آپ کو. تو ہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اپاہج عورت ہے، وہ مکان کے پاس بیٹھی ہے اور اس نے اپنے بچپن میں، اس بوڑھی عورت نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر کو دیکھا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا مکان ہے. پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے. یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی. تو آپ نے کہا کہ اے بڑھیا میں ہی تو عزیر ہوں. بڑھیا کہنے لگی سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ میں بچپن میں چھوٹی تھی، آپ بڑے تھے. آج میں بوڑھی ہوں، آپ پھر اتنے ہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ فرمایا ہے. اور تو بڑھیا نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ حضرت عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. وہ بڑے مقبول تھے اللہ کی بارگاہ میں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں اچھی کر دے. اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے. حضرت عزیر نے دعا کی تو آنکھیں بھی آ گئیں، فالج بھی ٹھیک ہو گیا. اب پورے محلے میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، 100 سال کے بعد واپس آئے ہیں اور سارے لوگ بوڑھے ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، آپ 40 سال کے ہی ہیں. اب کیا ہوا؟ بوڑھیا کی آنکھیں آئیں نا تو اس نے دیکھا تو کہا یہی تو تھے. چہرہ پہچان گئی وہ کہ ہاں حضرت عزیر تو یہی ہیں. اب کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں. اب وہ بنی اسرائیل والوں کو جمع کیا گیا، محلے میں لوگ جمع ہو گئے. اب سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے. اس مجلس میں آپ کا لڑکا، اب ذرا امپورٹنٹ بات سنیے گا، حضرت عزیر کا لڑکا تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی. بیٹے کی عمر 118 برس، والد کی عمر ابھی اللہ کی قدرت دیکھو. حضرت عزیر کا بیٹا اس مجلس میں موجود تھا. تو آپ کے چند پوتے بھی تھے جو بھی سارے بوڑھے ہو گئے تھے. دادا جوان اور پوتے بوڑھے. یہ تو ذہنی آزمائش کی پہلی بن گئی. چلو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. اچھا پوتے بوڑھے. تو بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی کہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہی حضرت عزیر ہیں. کسی نے بھی نہیں مانا. بیٹا بھی پریشان، پوتا بھی پریشان کہ ہمارے دادا کہاں سے آ گئے، والد صاحب کہاں سے آ گئے، اور 40 سال ہی عمر ہے. تو اب ان کے لڑکے نے کہا جو 118 سال کا بیٹا تھا، کہتا میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا. ہوتا نا کبھی کبھی مسا ہو جاتا ہے جسم پر جس کو ہم تل بھی کہتے ہیں. تو حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا تو پیٹھ پر وہی مسا بھی تھا. پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کی ایک اور نشانی تھی کہ ان کو تورات، یہ بھی آسمانی کتاب ہے نا تورات، ٹھیک ہے، 4 کتابیں یاد ہیں نہیں یاد ہیں؟ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے نا. تو تورات ان کو زبانی یاد تھی. تو اس زمانے میں پوری زمین پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو تورات زبانی یاد ہو. کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی حضرت عزیر ہیں تو تورات سنائیے، تورات کو زبانی سنائیے. تو حضرت عزیر نے جو ہے وہ تورات زبانی سنانا شروع کر دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں بھائی حافظ قرآن کوئی ہے قرآن سنائیں، اور ہم میں سے کسی کو قرآن کچھ بھی نہ آتا ہو تو ہمیں کیا پتہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے. تو کہا آپ پڑھ تو رہے، ہمیں کیا پتہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. تورات انہوں نے سنانا شروع کی. اس کو کنفرم کون کرتا؟ قاری صاحب سنتے تو پتہ چلتا ہے نا صحیح پڑھ رہے ہیں. حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، پیچھے 2 سامے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عزیر نے تورات سنانا شروع کی، کسی کو آتی نہیں تھی. کہا ہمیں کیا پتہ یہ صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد کو جب بخت نصر نے گرفتار کیا تھا تو اس دن ایک ویرانے میں میرے والد نے انگور کی ایک بیل کے نیچے
तौरेत किताब दफन कर दी थी, वो मौजूद होगी। किताब भी वक्त नज़र ने किताबें भी माज़ अल्लाह सारी ख़त्म कर दी थी, और सारे तौरेत के जो हाफिज़ थे उनको चुन चुन कर मार दिया था। यानी उस वक्त ज़मीन पर तौरेत किताब भी नहीं थी, तौरेत का पढ़ने वाला यानी हाफिज़ भी कोई नहीं था, सिर्फ हज़रत उज़ैर थे और एक किताब वो अंगूर की बेल के नीचे थी। अब गाँव वालों गए और उन्होंने जाके ज़मीन खोदी, वहाँ से वो तौरेत किताब निकाली, कहा अब सुनाएं। अब तौरेत किताब सामने थी, हज़रत उज़ैर ज़बानी शुरू हो गए। अब उन्होंने सुना तो कहा ये तो वाकई पूरी किताब इनको याद है। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब हज़रत उज़ैर की ये बातें सुनी तो अब एक गलती हो गई बनी इसराइल से, बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये वही बात है कि ईमान की कमज़ोरी। जब इन्होंने देखा कि इनको तौरेत भी ज़बानी याद है, ये 100 साल के बाद भी 40 साल के हैं, होना ये चाहिए था कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप अल्लाह के बेटे हैं, माअल्लाह। इस वजह से वो गैर मुस्लिम हो गए। यहूदियों का यही अकीदा है, उस दिन से यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इसीलिए वो ईमान वाले नहीं। ठीक है, लेकिन अब इस वाक़े से सीखने को कितना कुछ मिलता है। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा देखे कि एक ही जगह थी, गधा मर गया, फ्रूट सलामत है। ठीक है, हज़रत उज़ैर पर उम्र भी नहीं बढ़ी। तो इससे पता है क्या उलमा ने खूबसूरत बात निकाली कि इससे पता चलता है कि कब्रिस्तान एक ही हो, आबो हवा एक ही हो, कब्रें एक ही मिट्टी से बनी हों, मगर किसी कब्र के अंदर हाल कुछ और होता है, किसी कब्र में हाल कुछ और होता है। बराबर ही में कब्र में जहन्नम का अजाब हो रहा होता है, इसके बराबर वाली कब्र में जन्नत की खिड़की खुली होती है, रहमतें बरस रही होती है। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। तो अल्लाह की शान पर यकीन होना चाहिए। एक और बात सीखने को मिली कि बाज़ औक़ात लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि यार मेरी इतनी मुश्किलें, मेरे मसले हल नहीं होने, मैं इतनी परेशानी में हूँ, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया। ये मरीज़ों के लिए मदनी फूल है। बहुत सारे हो सकते हैं मुझे मरीज़ सुन रहे होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा होगा कैंसर के आखिरी स्टेज पर है, और जनाब इसकी किडनी फेल हो गई है, फ़लाँ का ये मसला है। मेरा रब चाहे, वो रब तो 100 साल के बाद अपने बंदे को ज़िंदा कर सकता है, 70,000 मुर्दों को खड़ा कर सकता है, तो मैं तो फिर भी ज़िंदा हूँ और बीमारी हूँ ना। मेरा रब चाहे तो शिफा दे सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, हर मुश्किल में अपने रब को पुकारें, वो ज़रूर कारसाज मदद फरमाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं आने देना कि नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ, हमारे आपके लिए हो सकता है, हम नहीं कर सकते, मगर अल्लाह चाहे तो वो अबाबील के लश्कर के ज़रिए छोटे छोटे कंकर लेकर परिंदे आते हैं और हाथी वालों का भुस बन जाता है। इंशाअल्लाह हो सकता है कल हम इस वाक़े को सुने कि किस तरह अल्लाह ने एक परिंदों के छोटे छोटे कंकरों के ज़रिए हाथियों के लश्कर का यूँ समझिए कि तहस नहस करके रख दिया। तो ये है मेरे रब की कुदरत। तो इंशाअल्लाह अब इंशाअल्लाह अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह पर पक्का भरोसा रखेंगे इंशाअल्लाह।